Bismillahirrahmanirrahim. The most authentic and advanced book for humanity is قرآن. قرآن کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں درکار ہوتی ہیں. پہلا تفسیر، دوسرا تدبر. تفسیر سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، تدبر سے آپ کو عقل حاصل ہوتی ہے. اگر آپ ان دونوں میں سے ایک چیز کو بھی لے کر نہیں چلیں گے تو وہ آپ کا ہی نقصان ہے. اگر آپ صرف تفسیر کو لے کر چلتے ہیں تو آپ علم حاصل کر رہے ہوں گے، عقلی قوتیں حاصل نہیں کر پائیں گے. اسی طرح آپ صرف اگر ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ عقلی قوتیں تو حاصل کر لیں گے لیکن علم حاصل نہیں کر پائیں گے. اور اپنی گمان کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اگر فیصلہ کریں گے تو آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس علم کی کمی ہوگی. تو یہ دونوں چیزیں قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے، گہرائی میں مطالعہ کرنے کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اب تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر ان سمپل میننگ قرآن کی وضاحت ہوتی ہے. اس میں کچھ پوائنٹ ڈسکس ہوتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا لی جائے تو پہلا پوائنٹ جو ڈسکس ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. دوسرا پوائنٹ، جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو تب کیا حالات و واقعات تھے، کیا پس منظر تھا، کیا مراحل تھے. تیسرا پوائنٹ، اس آیت کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے. چوتھا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور یہی بیسٹ تفسیر ہے قرآن کی، جو ہمارے سامنے آج احادیث کی شکل میں اور سنت کی شکل میں سامنے ہے. اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں. اب تدبر کیا ہے؟ تدبر سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، ہم تدبر سے قرآن کی آیت کے اوپر غور کرتے ہیں، کنٹمپلیشن کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا میسج دے رہی ہے. اللہ پاک اس آیت سے ہمیں کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک اس آیت سے تمام انسانیت کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. یہ غور و فکر کرنا، یہ تدبر ہوتا ہے. تفسیر اور تدبر کے نتیجے میں ہمارے سامنے تین چیزیں ابھر کے سامنے آتی ہیں. پہلا، علم، حکمت، ایمان. ایمان تین چیزوں کا نام ہے. پہلا، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. اپنی زبان سے اس چیز کی گواہی دینا کہ آپ مسلمان ہو. دوسرا، تصدیق بالقلب، اپنے دل سے بھی اس بات کو تصدیق کرنا کہ ہاں میں سچ میں مسلمان ہوں. اس کے بعد عمل سے بھی ظاہر کرنا. دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ زبان سے اور دل سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تصدیق کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. تو ایمان کی مستقل مزاجی حقیقی ایمان ہے. اللہ کے قانون کے مطابق آپ کے فیصلے ہوں، اللہ کے احکامات کے مطابق آپ کے فیصلے ہوں، اور کوئی بھی رد و عمل ہو، آپ کا کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہوں تو اس میں مستقل مزاجی ہو، جو آپ زبان سے کہہ رہے ہوں ویسے ہی دل سے تصدیق کر رہے ہوں اور عمل سے بھی وہی بات ظاہر کر رہے ہیں. اگزامپل میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر آپ اس کو ظاہر نہیں کرتے، اس بات کو پروو نہیں کرتے. آپ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں ادا کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں محض اپنے آپ. حکمت، حکمت کیا ہے؟ حکمت دو چیزوں کا نام ہے، عقل خالص اور فطرت کے اشارات. عقل خالص اور فطرت کے اشارات کی رہنمائی کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ حکمت ہوتی ہے. اگر آپ میں عملی، عقلی، علمی قوتیں ہیں تو اس کا مطلب آپ میں حکمت ہے. عملی قوت آپ کے پاس ایمان سے حاصل ہوتا ہے، جو ایمان کا تھرڈ لیول ہے، میں آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں. علم آپ کو تفسیر سے حاصل ہوتا ہے، عقلی قوت آپ کو تدبر سے حاصل ہوتی ہے. اب ان تین چیزوں کی اگزامپل میں آپ کو قرآن سے ہی دوں گا. سورۃ نجم کی آیت نمبر 1،
بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرا، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب نہ تو بٹکے ہیں نہ بولے ہیں۔ یہ دوسری آیت ہے، لیکن اس آیت میں اس ویڈیو میں ہم پہلی آیت کو ہی ڈسکس کریں گے، اور اللہ پاک نے میرے ذہن میں 3 کانسیپٹ اس فرسٹ آیت کے بارے میں ڈالے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک ہی کانسیپٹ آپ کے سامنے ظاہر کروں گا، نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرا۔ دیکھیں اس تارے سے مراد شہاب ثاقب بھی ہے۔ اب یہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ تفسیر سے پتہ چلا، اس نے مجھے علم دیا اس بات کا۔ اب ہم شہاب ثاقب کو ہی لے کر چلتے ہیں۔ پہلے آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں ستارے کی۔ ستارے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سٹار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی بھی آبجیکٹ یونیورس میں جو لائٹ پروڈیوس کر رہا ہے اسے ہم سٹار کہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر سن، اسے ہم سٹار کہتے ہیں۔ کوئی بھی آبجیکٹ جو لائٹ پروڈیوس نہیں کر رہا اسے ہم پلینٹ کہتے ہیں۔ اگزامپل ہمارے سامنے ہے ہماری یہ دنیا، ٹھیک ہے۔ شہاب ثاقب اپنے چاروں طرف روشنی لیے جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے سٹار یہاں پر مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو 4 پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ اپنی امیجینیشنز کو آن کر لیں اور اس 4 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ شہاب ثاقب جب زمین کی طرف آتا ہے، پہلا پوائنٹ، وہ اپنے سب طرف روشنی کر دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، شہاب ثاقب ایک سپیڈ میں چل رہا ہوتا ہے، اور جہاں اس نے گرنا ہوتا ہے تو ہر سیکنڈ وہ اس کے قریب تر قریب ہونے لگ جاتا ہے۔ شہاب ثاقب یہ اپنی ڈیوٹی اس طرح پرفارم کرتا ہے جیسے وہ ایک مشن پر ہے، اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے منزل سے قریب تر قریب ہوتا جا رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب شہاب ثاقب زمین پر گرتا ہے تو وہ اپنے اثرات چاروں طرف چھوڑ دیتا ہے، چاروں طرف اپنے اثرات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ 4 پوائنٹس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ واپس آپ آیت کی طرف آئیں، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرا۔ اب جو قسم کا لفظ آیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں آپ۔ دیکھیں جب ایک انسان قسم کھاتا ہے اور خدا جب قسم کھاتا ہے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب انسان قسم کھاتا ہے خدا کی تو اس میں خدا کی بڑائی بیان ہوتی ہے، عظمت بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں اسے کہتا ہوں خدا کی قسم یار میں جھوٹ نہیں بول رہا، تو اس میں خدا کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ وہ میرے اوپر بلیو نہیں کر رہا بلکہ میری قسم کے اوپر بلیو کر رہا ہے، کیونکہ میں نے خدا کی قسم کھا لی ہے۔ خدا کی قسم کھا لی ہے تو اس قسم میں خدا کی بڑائی، خدا کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ لیکن جب اللہ پاک قسم کھاتے ہیں تو اس میں خدا کسی کی اس کی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ستارے کی اگر قسم کھائی ہے اللہ پاک نے تو اس میں اللہ پاک ستارے کی بڑائی بیان نہیں کر رہے۔ اگر کسی پہاڑ کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے تو اللہ پاک اس پہاڑ کی بڑائی بیان نہیں کر رہے، عظمت بیان نہیں کر رہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون؟ اللہ کی ہی عظمت بیان ہوتی ہے، اللہ کی ہی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک یہاں پر اگر قسم کھا رہے ہیں تو اس میں کسی چیز کی بڑائی بیان نہیں ہو رہی، بلکہ انسان کو متوجہ کرنا ہے ان چیزوں کی طرف کہ ان چیزوں میں تمہارے لیے، انسانوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک قسم کھاتے ہیں۔ دوسرا، قسم کا اصل مفہوم کیا ہے؟ گواہی دینا، شہادت دینا۔ اب اس آیت میں ہم قسم کے اصل مفہوم کو رکھتے ہیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرا۔ مفہوم چینج کریں، جو اس کا مفہوم ہے قسم کا وہ رکھیں۔ وہ گرتا ہوا تارا گواہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں سیم ہے۔ قسم ہے تارے کی جب وہ گرا، گرتا ہوا تارا گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں واپس ان 4 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں جو شہاب ثاقب کے بارے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ وہ گرتا ہوا تارا گواہ ہے، وہ گرتا ہوا تارا گواہ ہے جو اپنے چاروں طرف روشنی کیے جاتا جا رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نہ تو بھولا ہے نہ تو بٹکا ہے، بلکہ اپنے منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی وہ گرا تو اپنے چاروں طرف اس نے
اپنے اثرات چھوڑ دیے۔ اب واپس آئیں، وہ گرتا ہوا تارا گواہ ہے جو اپنے چاروں طرف ایک نور کو لیے چل رہا تھا، وہ نہ تو بٹکا ہے نہ بولا ہے، وہ تمہارے رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ تمہارے رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت فرما دیں گے اور اپنے بعد اثرات چھوڑ جائیں گے، وہ نور چھوڑ جائیں گے، اور وہ نور کیا ہے؟ قرآن۔ وہ نور چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، قرآن چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اب اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی، اللہ کی کتاب، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اپنے بعد کیا چھوڑ گئے؟ وہ نور چھوڑ گئے، وہ قرآن چھوڑ گئے جو چاروں طرف پھیل چکا ہے، اس کے اثرات چاروں طرف ہیں۔ اب اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں، اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں، ہدایت پاتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ایک کنسیپٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس میں پہلی بات تفسیر کی ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو علم کی بات ہوئی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے مراد شہاب ثاقب بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، تو یہ ذہن میں اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا۔ اسے کہتے ہیں تدبر، اور اس بات کو ایکسپلین کرنا، آپ کو میں نے بتایا نا، عقل خالص اور فطرت کے اشارات کا رہنمائی سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں حکمت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ حکمت کے ساتھ بات کیجئے، آپ حکمت کے ساتھ بات کیجئے۔ انشاءاللہ سورۃ نجم کی ہم اڈی پر لک شروع کریں گے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، قرآن کو ہم ڈیپر میننگ میں سمجھیں گے۔ یہ کنسیپٹ ابھی میں نے صرف اس وجہ سے شیئر کیا ہے تاکہ آپ اس تدبر کو، تفسیر کو، اس کو سمجھ لیں۔ اب آپ نے قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ پہلا، کہ جب بھی کوئی بھی صورت آپ شروع کرنے لگیں تو اس کے بارے میں کمپلیٹ علم حاصل کر لیں، تفسیر سے آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ ایک آیت کو اٹھا لیں، سورۃ بقرہ آپ نے اگر سٹارٹ کر لی ہے، ایک آیت کو اٹھا لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آیت اٹھا لی، آپ نے اس کے بارے میں تفسیر سے علم حاصل کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس اس کا علم آ جائے کمپلیٹ، اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، آپ نے بیٹھ جانا ہے اور سوچنا ہے کہ اللہ پاک اس آیت سے مجھے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک اس آیت سے پوری انسانیت کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب میں نے میرے ذہن میں یہ آیا نا، اللہ پاک نے یہ جب تھاٹ میرے ذہن میں ڈالی، تو میں شاکڈ ہو گیا، شاکڈ، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے جب آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے نا، تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے نا، اتنی بیوٹیفل فیلنگز ہوتی ہیں، اتنی پیاری فیلنگز ہوتی ہے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کو الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتا، نہیں بیان کر سکتا۔ میں اس ٹائم بالکل خاموش ہو گیا تھا، اور میرے زبان پہ صرف ایک لفظ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح میں نے کنسیپٹ 1 یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصر سا جو ہے نا ایکسپلین کیا۔ اسی طرح کنسیپٹ 2 ہے جو کانسٹلیشن پلیڈیز کے بارے میں ہے، سٹارز کے بارے میں، اور کنسیپٹ 3 میں ہم نے انیشیل پوائنٹ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ آف دس یونیورس جاننا ہے۔ دیکھیں، سائنس نے آج ہمیں 90s میں جا کر بتا دیا ہے، کچھ 50 سال کے عرصے کے دوران ہمیں یہ بتایا کہ بگ بینگ سے کائنات وجود میں آئی، بگ بینگ سے کائنات وجود میں آئی، اور قرآن نے ہمیں یہ 1400 سال پہلے بات بتا دی۔ اسی طرح قرآن نے ہمیں اینڈنگ پوائنٹ بھی بتا دیا ہے، یونیورس کا اینڈنگ پوائنٹ بھی قرآن نے ہمیں بتا دیا، جو کہ سائنس آج تک پروو نہیں کر پائی۔ میں انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں اسے کنسیپٹ 3 میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، لوجیکلی، کیونکہ قرآن ریزنز دیتا ہے، آپ کو لوجیکلی ٹیکل کرتا ہے، آپ کو لوجیکلی پروف دیتا ہے، تو میں بھی انشاءاللہ آپ کو لوجیکلی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو ہر انسان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے،
اس قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، غور اور فکر کرنا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو ہی چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ہم پستی میں چلے گئے ہیں۔ پھر دوبارہ ایک بار پھر سے اللہ کے ساتھ ہمیں جڑنا پڑے گا۔ ہم لوگ اللہ سے دور ہو چکے ہیں، اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ ہم نے اس قرآن کو صرف قصے کہانیوں کے لیے رکھ دیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم لوگ اس قرآن سے لوگوں کو قصے کہانیاں سناتے ہیں، ہسٹوریکل کہانیاں سناتے ہیں، واقعات سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہانیوں کا لفظ میں نے آپ ادھر یوز کیا، شاید آپ کو برا لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگوں نے واقعات سنانے کے لیے قرآن کو رکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن میں ان واقعات میں بہت سی ایسی نشانیاں ہیں، بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جن کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے وہ ہمارے لیے راز رکھ دی ہیں، اللہ نے وہ ہمارے لیے راز رکھ دی ہیں۔ دیکھیں، یہ قرآن ایک سمندر کے مانند ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص اگر سمندر کے اوپر سمندر کے بیچ میں چھلانگ لگا دیتا ہے خزانہ ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ اپنے حصے کا خزانہ پا لے گا اور لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ اسی طرح میں اگر سمندر میں چھلانگ مارتا ہوں تو میں نے اپنے حصے کا خزانہ پا لیا اور میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اسی طرح جب آپ چھلانگ لگائیں گے تو آپ نے بھی کوئی اور خزانہ اٹھا لینا، سمندر میں سے کوئی اور خزانہ آپ نے ڈھونڈ لینا ہے اور پھر آپ نے وہ لوگوں تک ٹرانسفر کر دینا ہے، ڈیلیور کر دینا ہے، تقسیم کر دینا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مانند ہے اس کے۔ آپ جب سوچیں گے، آپ کی تھنکنگ علیحدہ ہے، میری تھنکنگ علیحدہ ہے۔ میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں تو میری تھنکنگ کے حساب سے جو میرے پاس آئے گا، جو خزانہ مجھے اللہ پاک نے دیا ہوگا، میں آگے لوگوں تک تقسیم کر دوں گا، اسے ٹرانسفر کر دوں گا، ڈیلیور کر دوں گا۔ اسی طرح جب آپ قرآن کے اوپر غور و فکر کریں گے، آپ کو نئی تھاٹس آئیں گی، آپ کو اللہ پاک اور اچھی تھاٹس دیں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے نا کہ ساتھ یہ سمندر پوری سیاہی ہو اور یہ پوری دنیا کے درخت قلم ہو، اللہ کی تعریف بیان کرنے لگ جائیں تو یہ کم ہو جائیں گے۔ ایسے 7 سمندر اور بھی آ جائیں پھر بھی کم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے ذہن کے مطابق اور بات کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ کو علم کمپلیٹ حاصل ہو اس آیت کا۔ وہ آپ کو علم کہاں سے ملے گا؟ تفسیر سے ملے گا۔ اور یہی ایسی چیزیں ہیں، یہی علم، حکمت، ان دونوں سے آپ کا ایمان اتنا ہائی لیول پہ پہنچ جاتا ہے۔ صرف آپ ان میں سے ایک چیز کریں گے تو آپ 10% جو ہے نا ایمان کو حاصل کریں گے۔ اگر آپ صرف تفسیر کر رہے ہیں تو آپ کو صرف 10% ایمان کا ملے گا۔ جب آپ صرف تدبر کر رہے ہیں تو آپ کو 10% ایمان کے لیول تک پہنچیں گے۔ لیکن جب آپ ان دونوں کو لے کر چلیں گے تو آپ 100% ایمان کا لیول اچیو کر پائیں گے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لوگوں تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر اے ڈیپر لک آف قرآن ہم سٹارٹ لیں گے سورۃ نجم سے، اس کے اوپر ہم ڈیپر میننگ سمجھیں گے سورۃ نجم کے بارے میں۔